صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. میں نے زندگی میں خود بھی بہت سخت حالات دیکھے تھے، مگر جس قدر مشکل حالات مکہ میں تھے، ایسے حالات کو تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی. ان حالات میں یا تو انسان کلمہ چھوڑ دے، تب تو اس کے لیے سب اچھا تھا، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو اس کے لیے نہ دن کو چین تھا اور نہ رات کو، نہ گھر میں سکون نہ باہر، نہ اپنوں میں کوئی پذیرائی اور نہ پرایوں میں. ایسا انسان جدھر جاتا تھا سب کے لیے ایک تر نوالا ہوتا تھا کہ جو چاہے جیسے چاہے اس کے ساتھ ظلم روا رکھے. اس ماحول میں سب کے لیے جائز تھا، بلکہ جائز تو کیا، پسندیدہ تھا کہ کون کتنا زیادہ ایک کلمہ گو کو ستاتا ہے، اور اس میں کون کتنا آگے بڑھ جاتا ہے. گویا ایک مقابلہ ہے جس میں ہر ایک دکھا رہا ہے کہ دیکھو میں تم سے زیادہ ظلم کر سکتا ہوں. مگر نتیجہ سب کا ایک ہے، اور وہ یہ کہ یہ تمام لوگ ناکام ہیں. کہیں سے بھی کسی کو بھی کسی توحید پرست کے ایمان کو ہلانے میں ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی. میں آج چلتے چلتے جب حرم پہنچی تو دیکھا یہاں کا عجیب ہی سما ہے. ایک گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، اور وہ بھی حرم کے احاطے میں. لوگ مل کے ایک نوجوان کو گھونسوں سے، لاتوں سے، مکوں سے مار رہے ہیں. مگر شاباش ہے اس نوجوان کی کہ وہ بھی کم نہیں ہے، یوں شیر کی طرح کود کود کے ان کا مقابلہ کر رہا ہے. جتنا وہ مارتے ہیں یہ اکیلا ہی ان سب کو اتنا ہی زوردار جواب دیتا ہے. نہ وہ ہارتے ہیں نہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ نوجوان نہ صرف دلیر ہے، بہت طاقتور، مضبوط اور پھرتیلا بھی ہے. یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو چپ کر کے مار کھاتے رہیں. لگتا ہے اس کو کوئی مارے گا تو بچ کے نہیں جائے گا. وہ کہہ رہا تھا جو مرضی کر لو، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اگر ہم 300 آدمی ہوتے تو ہم تمہارے لیے مکہ کو چھوڑ جاتے یا تم ہمارے لیے اسے چھوڑ جاتے. ایک شخص دور کھڑا چلا رہا تھا، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا. لوگوں میں ہر طرف جیسے کوہرام سا مچا ہوا تھا. جس کو دیکھو وہ منہ میں انگلیاں دبائے حیران اور پریشان تھا. میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی. عمر، میرے ہیرو، یہ وہ ہیں، یہ مسلمان ہو گئے. میرے جذبات میرے قابو میں نہ رہے. دل چاہ رہا تھا ایک نعرہ تکبیر بلند کروں کہ آج عمر مسلمان ہو گئے. اب تم لوگ دیکھنا، ارے اب تم مسلمانوں کو اس طرح نہیں ستا سکتے. ابھی 3 دن پہلے تو حمزہ اسلام لائے اور اب عمر لے آئے. واقعی کیوں نہ ان مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑتے. یوں ہی نہیں، ان کو آج سانپ سونگا ہوا ہے کہ یہ ہو کیا گیا. میں نے اب کی بار آنکھیں بند کی تو اس کے بعد ایک ایسا منظر میرے سامنے آیا جس کو دیکھنے کے لیے شاید اس دین کے متوالے لاکھوں بھی خرچ کر دیں تو کم ہے. میں نے دیکھا مسلمان جو لگ بھگ 40-50 ہوں گے، 2 صفیں بنائے میں
حرم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ میرے پیارے نبی بھی ہیں۔ ایک صف میں حمزہ ہیں اور دوسری میں عمر ہیں۔ سب نے بازوؤں میں بازو ڈالے ہوئے، اور آج پہلی دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ اسلام کو عزت ملی ہے۔ سب سینہ ٹھونک کے حرم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ان کے قدموں کی رفتار سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا ہے۔ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، مگر ان کا یقین کتنا پختہ ہے، ان کا ایمان کیسا ہے، بے دھڑک، بے جگری کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب یہ حرم کے قریب آ گئے تو قریش کی حالت دیکھنے والی تھی۔ یوں لگ رہا تھا آج ان پہ کوئی بڑا صدمہ ٹوٹ پڑا ہے۔ سب کے چہروں پہ ایسا غم چھایا کہ جیسا کبھی پہلے نہ دیکھا ہو۔ یہ مسلمان کعبہ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے طواف شروع کیا، اور پہلی بار سب نے کعبہ کے پاس نماز پڑھی ہے۔ ہاں، کچھ لوگ لڑنے کے لیے آگے بڑھے، مگر انہوں نے منہ کی کھائی، باقی پھر کوئی جرت ہی نہ کر سکا۔ جہاں اللہ کا شیر حمزہ ہو اور عمر بن خطاب ہو، وہاں کون اپنی شامت لائے گا؟ یہ تو لگتا ہے اسلام کی فتح کا دن ہے۔ مسلمانوں کے لیے کتنا خوشی کا دن ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو ان حالات میں رہتا ہو۔ میں نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی تو دیکھا میں ابو طالب کے گھر پہ ہوں۔ ابو طالب سخت فکر میں بے چین گھوم رہے ہیں۔ حالات بہت تیزی سے بدلے ہیں۔ یوں لگتا ہے میرے نبی کے بارے میں پریشان ہے۔ پچھلے دنوں کتنے ہی واقعات تو ہوئے ہیں۔ کبھی ان کے دوست جو بڑے بڑے سردار تھے ان سے آ کے سودے بازی کرنا چاہتے ہیں میرے نبی کے بارے میں، کبھی ان کو پریشرائز کرنے کا ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، کبھی ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کے بھتیجے کا سر کچلنے کے لیے ابو جہل بھاری پتھر لے کے کھڑا ہو گیا، کبھی پتا چلا کہ عقبہ نے چادر ان کے بھتیجے کے گلے میں ڈال کے گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ آخر یہ سمجھدار آدمی ہے، ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ اب مخالفتوں کے اس طوفان کے آگے یہ کب تک بند باندھے کھڑے رہیں گے۔ یہ لگتا ہے اب ان کے بس کی بات نہیں رہی۔ میں دیکھ رہی تھی یہ اتنے بوڑھے بھی ہو چکے تھے، اب لگتا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان حالات میں یہ کریں تو کریں کیا، کیسے اپنے بھتیجے کی مزید حفاظت کریں۔ مجھے ان کے لیے بہت فیل ہو رہا تھا۔ یہ میرے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ ان کو کانٹا تک نہ چبھے، مگر ان کے بس میں تو کچھ بھی نہیں۔ اتنے میں نے دیکھا میرے پیارے نبی گھر میں داخل ہوئے۔ ابو طالب نے ان کو دیکھا تو بولے، میرے بھتیجے سب مل کے میرے پاس آئے تھے اور مجھے دھمکی دی ہے کہ میں تمہیں باز کر لوں ورنہ نتائج اچھے نہیں رہیں گے۔ میرے بیٹے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں اٹھا نہ سکوں۔ میرے نبی نے محبوب چچا سے جب یہ سنا تو ان کے چہرے پر غم سے ایک رنگ آتا ہے اور دوسرا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخر کیوں نہ آتے، سبھی ساتھ چھوڑ گئے، اور اب چچا بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ کیسے میرے نبی حق بات کہنا چھوڑ دیں؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے نبی نے
دھیرے سے فرمایا، چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھتے اور دوسرے میں چاند، تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ ابو طالب کو لگتا ہے اپنے بھتیجے پہ ترس آ گیا۔ ان کی یہ کیفیت اور یہ عزم دیکھ کر ابو طالب بھی پگھل گئے۔ فرماتے ہیں، اچھا تم جو چاہو کرو، میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ مجھے اس وقت ابو طالب اس قدر اچھے لگے، تپتی دھوپ میں جیسے ہوا کا ٹھنڈا جھونکا، جیسے کوئی سائبان ہو، جیسے دشمن کے آگے ایک مضبوط دیوار ہو۔ میرے نبی تو یہ سن کے اطمینان کے ساتھ وہاں سے چلے گئے، مگر ابو طالب کا مسئلہ تو وہیں کا وہیں تھا کہ اب کریں تو کریں کیا۔ انہوں نے غلام کو بھیجا کہ عبد مناف کے دونوں بیٹوں ہاشم اور مطلب کی جو اولادیں ہیں، خاندان ہیں، سب کو دعوت پہ بلاؤ۔ یوں لگتا ہے کہ اکیلے اب یہ ابو طالب کے بس کی بات نہیں رہی۔ اب وہ دونوں خاندانوں کو جمع کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ مل کے ان کے بھتیجے کی حفاظت اور حمایت میں ان کی مدد کریں۔ عرب جاہلیت کی یہ بات مجھے بڑی پسند آئی کہ اپنے خاندان کے کسی فرد کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہر حالات میں اپنوں کے ساتھ کھڑے رہنے والے، صلہ رحمی کرنے والے۔ ہاں ایک بات بڑی عجیب تھی کہ ابو لہب اس موقع پہ بھی اپنے بھتیجے کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ مشرکین کے ساتھ کھڑا تھا۔ مگر آخر خاندان کے باقی اور افراد کون سے؟ سب کے سب مسلمان تھے، ان میں بھی تو مشرک تھے، مسلمان بھی تھے کچھ، لیکن آفرین ہے ان پہ کہ سب نے مل کے عہد کر لیا تھا کہ میرے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں ابو لہب ایسا شخص تھا جس نے نہ تو اپنے خاندان کی لاج رکھی، نہ اپنے یتیم بھتیجے کے بارے میں کچھ سوچا۔ ابو طالب زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ خاندان کو ساتھ ملاتے، ورنہ نہ تو وہاں پہ کوئی پولیس ہے، نہ انصاف پسند کوئی عدالت ہے۔ ایسے موقع پہ یہاں تو قبیلہ ہی ہوتا ہے جو حفاظت کرتا ہے۔ میں وہاں سے نکلی تو جس مجلس کے پاس سے بھی گزرتی تھی، وہاں پہ سردار قسم کے لوگ ایک ہی ٹاپک پہ بات کر رہے تھے۔ سب اس بات پہ سخت تشویش میں تھے کہ اب تو بنو ہاشم اور بنو مطلب سبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ ایک ہو گئے ہیں، سب نے عہد کر لیا ہے کہ وہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے پاس کیا راستہ رہ گیا۔ میں نے چلتے چلتے کچھ لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ میرے نبی کو قتل کر دیں، مگر پھر ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اس طرح تو مکے کی ساری وادی میں خون خرابہ ہو جائے گا۔ ہر طرف سردار لوگ سر جوڑ کے بیٹھے تھے، ابھی تک تو انہوں نے کوئی بھی حربہ چھوڑا نہیں تھا آزمائے بغیر، مگر وہ بے بس تھے کیونکہ میرے نبی کا پیغام تو پھیلتا ہی جا رہا تھا، بجائے دبنے کے یہ تو اور بڑھ رہا تھا۔ ابو لہب ان کے ساتھ بیٹھا تھا اور برابر میرے نبی کے خلاف مختلف منصوبوں پر غور کر رہا تھا۔ ادھر میں نے دیکھا ابو طالب تک جب یہ اطلاع پہنچی
کہ قریش میرے نبی کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو کہلا بھیجا کہ بنو ہاشم کی قیام گاہوں میں چلتے ہیں، جو دو پہاڑوں کے درمیان کھلی جگہ پہ تھی، جن کو شیب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ بیت اللہ سے تقریباً 1 کلومیٹر پہ تھا۔ میرے دل سے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لیے ہدایت کی دعا نکلی کہ میرے نبی کے دفاع کے لیے یہ سب اکٹھے ہو گئے، چاہے یہ میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوں یا نہیں۔ یہ عہد کر چکے ہیں کہ ان کے جیتے جی کوئی میرے نبی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ میں نے سوچا یہ معاملہ تو کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ گیا، صورتحال تو بگڑتی بھی نظر آ رہی ہے، یہ حالات تو اور بدتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ان سے نکلنا کیسے ہو گیا؟ کیسے ان سے نکلا جائے گا؟ کوئی حل تو نظر نہیں آ رہا۔ کفاری کچھ نرم پڑ جائے ایسا بھی دکھائی نہیں دیتا، اور میرے نبی کے حوصلے تو بلند ہیں، ان کے پیچھے ہٹنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا وہ ہوا جو مکہ کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ قریش نے اپنے ہی خاندان کے لوگوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا، اور اس کو لکھ کر کعبہ میں لٹکا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو اوپن پرزن بنا دیا گیا مسلمانوں کے لیے اور میرے نبی کے لیے۔ کچھ دن تو ان لوگوں کے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا اس پہ گزارا چلتا رہا ہے، مگر آخر تو یہ ختم ہو جانا ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ کہاں سے کھائیں پیئیں گے؟ ابو طالب جب سے یہاں آئے ہیں تب سے بھی ان کی فکر کوئی ختم نہیں ہوئی۔ اتنے شفیق چچا، میں دیکھتی ہوں جیسے رات ہونے لگتی ہے ہر رات میرے نبی سے فرماتے ہیں جاؤ آپ سب کے سامنے جا کے اپنے بستر پہ لیٹ جاؤ، تاکہ اگر کوئی آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ جان لے کہ آپ یہاں پہ ہیں۔ اور جب رات تھوڑی ہو جاتی اور سب سو جاتے تو ابو طالب بے چین رہتے، جا کے میرے نبی کو اٹھاتے، کہتے اب آپ دوسری جگہ جا کے سو جائیں، اور اس خطرے کی جگہ پہ کبھی اپنے کسی بیٹے کو سلا دیتے، کبھی بھتیجے کو، کبھی بھائی کو۔ اللہ اکبر، کتنے مہربان! اور میں نے ان کے خوبصورت اشعار بھی سنے جو ایک قصیدے کی صورت میں انہوں نے کہے۔ ایسے اشعار تو کبھی میں بھلا نہیں سکتی، اور آج تک میں نے بڑے بڑے شاعروں کو سنا مگر ایسی شاعری نہیں سنی۔ ان اشعار میں بھی وہ میرے نبی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنے کا عزم ظاہر کرتے ہیں۔ اس گھاٹی میں زندگی اس قدر تنگ ہو سکتی تھی، یہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کھانے پینے کا سامان نہ باہر سے آنے کا کوئی راستہ تھا اور نہ ہی یہاں پر کچھ تھا۔ ایک قافلہ میں نے صبح آتے ہوئے دیکھا تو تھا جو باہر سے سامان تجارت لایا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ آگے آتے ان مشرکین نے جلدی جلدی جا کے سب کچھ خرید لیا تاکہ مسلمان نہ خرید سکیں۔ یہ ان کو بھوکا مارنا چاہتے ہیں۔ اور اس بدبخت ولید بن مغیرہ کو تو دیکھو، اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا اگر تم
ان محصور لوگوں میں سے کسی کو کوئی چیز خریدتے دیکھو تو فوراً تم قیمت بڑھا کر خرید لو، اور اگر تم میں سے کسی کے پاس وہ چیز خریدنے کے لیے رقم نہ بھی ہوئی تو بھی خرید لینا، میں اس کی نقد قیمت تمہیں ادا کر دوں گا۔ یعنی سنگ دلی کی انتہا، اتنی بے رحمی! یہاں محصور لوگوں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس قدر تکلیف دہ۔ میں نے دیکھا یہاں پہ کئی لوگ کیکر اور دوسرے درختوں کے پتے کھا رہے ہیں کیونکہ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں۔ ایک قافلہ میں نے آتے ہوئے دیکھا تو کچھ امید بندی۔ میں نے دیکھا ایک باپ اپنے بچوں کے لیے کچھ خریدنے گیا ہے تو فوراً یہ بدبخت ابو لہب پہنچ گیا اور بولا، اے تاجروں کی جماعت، محمد کے ساتھیوں کے لیے اپنے سامان کی قیمت اتنی بڑھا دو کہ وہ تم سے کچھ خرید نہ سکیں۔ تمہیں میری مالداری کا بھی پتہ ہے اور وعدہ نبھانے کا بھی، میں تمہیں کوئی خسارہ نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو نفرت سے اپنا منہ پھیر لیا۔ یہ شخص کتنا پتھر دل ہے! رحم نام کی کوئی چیز دور دور تک اس میں نہیں۔ مجھے یہاں پر اپنے فلسطینی بہن بھائی یاد آ گئے۔ واقعی سچے ایمان والوں پر زندگی کبھی بھی آسان نہیں رہی۔ میں نے ایک لاغر مسلمان کو دیکھا، وہ ایک طرف جا رہے تھے، بھوک کی وجہ سے ان کے لیے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا، یوں لگتا تھا بھی بھوک سے نڈھال ہو کے گر پڑیں گے۔ اتنے میں ان کو اپنے پیر کے نیچے کوئی چیز محسوس ہوئی۔ انہوں نے اندھیرے میں یہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ کیا چیز ہے، بس اس کو اٹھایا اور نگل گئے۔ ایک دن میں نے دیکھا اونٹ کی کھال کا ایک خشک سا ٹکڑا ان کو کہیں گرا ہوا مل گیا۔ انہوں نے اس کو اٹھایا، صاف کیا، دھویا پانی سے، پھر اس کو آگ پہ جلایا اور پیس کے اس کا پاؤڈر بنا لیا، ہر کسی پھکی کی طرح پانی کے ساتھ اس کو پھانک لیا۔ میں دیکھ رہی تھی 3 دن تک تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ہی کھاتے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، اتنی سخت مشکل زندگی! ہمارے ہاں تو دوسرے وقت کا کھانا بھی اگر وہی ہو تو گھر والے کہنے لگتے ہیں پہلے بھی تو یہی کھایا تھا، اب کچھ اور ہونا چاہیے۔ اور ان کے ہاں فاقوں کا یہ حال ہے کہ ان کی کمر سیدھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ان کی تو دن بھر کی تگو دو یہی ہے کہ ایک نوالا مل جائے جس سے پیٹ کی بھوک کو مار سکے۔ مرد، عورتیں، دودھ پیتے بچے، بوڑھے، سب ایک ہی حالات سے گزر رہے ہیں۔ بڑے تو شاید صبر کر کے چپ کر کے بیٹھ ہی جائیں، مگر معصوم بچوں کو کون بہلائے، ان کو کون سمجھائے؟ ان کو تو بس رونا ہی آتا ہے۔ ایک بار پھر میں ان کے حالات دیکھ کر بے بسی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ یہ کتنے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں! یوں لگتا ہے کہ یہ مصیبت کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ بھوک کا راج ہر طرف ہے، ایک ایک دن ایک صدی کے برابر لگ رہا ہے۔ یہاں نہ دن کٹتا ہے نہ رات، اور راتیں تو اتنی بھیانک ہو جاتی ہیں اس لیے کہ بلکتے بچوں کی دلخراش چیخیں ساری فضا کو سوگوار بنا دیتی ہیں۔ خوف آنے لگتا ہے رات سے۔ یہ بچے ساری رات نہ خود سوتے ہیں نہ کسی کو سونے دیتے ہیں، اور ان کی رونے کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی ہیں۔
ان کو لاکھ چپ کروائیں، مگر بھوک ان کو چین نہیں لینے دیتی۔ میں نے کچھ لوگوں کے تو جنازے بھی اٹھتے ہوئے یہاں دیکھے، بھوک اور تکلیف کی وجہ سے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ زندگی یہاں کتنی مشکل ہے، اس کا شاید کوئی اندازہ بھی نہ کر سکتا ہوں۔ اور پھر آگے بھی تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ان کا روزہ وہ ہے جس کا افطار کا وقت آتا ہی نہیں، اور اب تو سال بھر گزر گیا ہے، میں یہی دیکھتی جا رہی ہوں، کہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑا۔ پتہ نہیں یہ کیسے ختم ہوگا۔ شاید میں اپنی اینک سے دیکھ رہی ہوں، اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ظلم کی یہ تاریک رات ایسی ہے جس کی کوئی صبح نہیں، مگر جب اندھیرا گہرا ہو جاتا ہے صبح تبھی تو نمودار ہوتی ہے۔ میں اپنے مطابق سوچ رہی ہوں، اور میرے رب کی کیا پلاننگ ہے یہ وہی جانتا ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا، کیونکہ حالات بدلنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ سال سے اوپر وقت گزر چکا ہے، ہم تو دن، مہینے اور سال گنتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے اتنا وقت گزر گیا، اب کیسے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، مگر یہ میری سوچ ہے۔ میرا رب بہت بڑا ہے، سنگ دلوں کی اس بستی میں کوئی خدا ترس لوگ بھی ہیں، چاہے وہ کافر ہی ہیں، مگر ان میں کچھ نہ کچھ انسانیت باقی ہے۔ میں نے دیکھا حشام بن عمر ایک دن کھانے پینے سے لڑتے ہوئے 3 اونٹ لے کر اس طرف کو آیا۔ جب وہ اس گھاٹی کے پاس پہنچا تو اس نے خاموشی سے اونٹوں کے سر سے نکیل اتار دی، اور پھر ان کو ایک ضرب لگائی تو اونٹ دوڑتے ہوئے اس گھاٹی میں داخل ہو گئے۔ آگے سے بھوکے مسلمانوں کے لیے تو جیسے عید ہو گئی، سب کھانے پینے کی چیزوں کو لینے کے لیے جمع ہو گئے، مگر اتنے سارے لوگوں میں 3 اونٹوں کے سامان سے کتنے لوگوں کا پیٹ بھرنا تھا اور کتنے دن کے لیے بھرنا تھا؟ میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلی۔ مجھے لگتا تھا کہ ہماری 21ویں صدی میں ہی اسلام پر چلنا بڑا مشکل ہے، حالانکہ ان کے حالات دیکھ کے مجھے لگا کہ ہم تو بڑے مزے میں رہتے ہیں، مشکل وقت تو ان کے لیے ہے، ہمارا تو کوئی بھی وقت ایسا مشکل نہیں۔ تب بھی آئے دن ہم یہی کہتے نظر آتے ہیں، کتنا مشکل ہے اس ماحول میں اسلام پہ چلنا، کتنا مشکل ہے اس ماحول میں حجاب لینا، کتنا مشکل ہے اس ماحول میں جاب پہ نماز پڑھنا، کتنا مشکل ہے اس ماحول میں حرام سے بچنا۔ بہت ہی مشکل وقت، بہت ہی مشکل وقت۔ 21ویں صدی کے لوگوں کو کیا پتا مشکلات ہوتی کیا ہیں؟ وہ تو آسائشوں میں بیٹھ کر اور ایسے بہانے کرتے ہیں۔ خدا را کبھی ان لوگوں کو تو آ کے دیکھیں، یہ جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، ایمان ہی ان کی غذا ہے، ایمان ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، اس کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں۔ کمزوری ان کی شکل سے ظاہر ہے، جسم لاغر ہو چکے ہیں، پھر بھی یوں لگتا ہے ان کا ایمان ان کو چلائے جا رہا ہے۔ میں تو اب دل ہی دل میں ایک طرح سے شکر ادا کر رہی تھی کہ میں اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئی، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہوتا کہ میرا ایمان ہی چلا جاتا، کہیں ایسا نہ ہوتا کہ میں یہ مصیبتیں نہ جھیل پاتی اور الٹے پیر پھر جاتی، کہیں ایسا نہ ہوتا کہ میں ان بڑے بڑے سرداروں کے روب میں آ کر ان کے ساتھ مل کے بیٹھ جاتی۔
کہیں ایسا نہ ہوتا کہ میں پیئر پریشر میں آ جاتی، جیسے میں اپنے زمانے میں پیئر پریشر نہیں برداشت کر پاتی تو یہاں پہ کیسے کرتی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اسی میں بہتری ہوتی ہے، چاہے ہم اپنے لیے کچھ بھی چاہ رہے ہیں، لیکن وہ بہتر سمجھتا ہے کہ میرے لیے کس وقت میں دنیا میں آنا بہتر تھا۔ اور یہ تو واقعی چنے ہوئے لوگ ہیں جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہیں، کوئی چیز ان کو ہلا نہیں سکتی۔ اور میں کہاں، خس و خاشاک کی طرح، تنکوں کی طرح، یا اس پتے کی طرح جس کو ہوا جدھر چاہے اڑائی پھرتی ہے۔ یہاں تک آج کا ایپیسوڈ ہے، انشاءاللہ تعالی کل آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی آخری ایپیسوڈ میں۔ اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے۔